حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو ایک عاشق صادق اور کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین کیا آپ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک سفر میں گھوڑا خریدا تھا تو اعرابی آ گیا اور گواہی مانگ رہا تھا، تو انہوں نے ہی تو گواہی دی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ آج میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو دو گواہی سمجھا جائے گا۔ میں نے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے سنا اور یاد آیا یہ واقعہ تو قرآن کی سورہ توبہ کو جمع کیا گیا۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم قرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، انجمن رضویہ توصیفیہ کے زیر اہتمام اعلیٰ حضرت کے 105ویں عرس ذیشان میں دور و دراز سے اس ہال میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص صاحب صدر اجلاس حضرت مولانا صادق الرحمن صاحب ہاشمی و وقاری گرامی قدر جناب محترم مولانا عبد المنان صاحب و وقاری گرامی قدر مولانا قاضی معین الدین صاحب اشرفی و وقاری گرامی قدر جناب محترم مولانا حافظ سلیمان
انصاری صاحب شیخ الحدیث جامعہ احمدیہ سنیہ، وقار گرامی جناب محترم مولانا عبدالصمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی، مولانا بدیع العالم رضوی صاحب، مولانا علامہ اشرف الزمان صاحب قادری محدث جامعہ احمدیہ سنیہ، وقار گرامی قدر حضرت مولانا وسیع الرحمن صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، اور جو اکثر و بیشتر سامعین میں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہم اور آپ سب سیدنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، خادمانہ طور پر خراج عقیدت اپنی خطابت اور آپ اپنی سماعت کے ذریعے پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب تصانیف کثیرہ، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت ورضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف الزمان صاحب کے ایک سوال کا جواب پیش کر دوں کہ میں 10 ستمبر کو بنگلہ دیش میں نہیں ہوں، مجھے کوئی دعوت نہیں دی گئی، میں 9 ستمبر کو بریلی شریف میں رہوں گا۔ پوسٹر میں جو نام ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس مبارک کی محفل میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رضوی کا شیعہ سے اتحاد نہیں ہو سکتا،
مولانا معین الدین قاضی اسلام مولانا معین الدین اشرفی صاحب نے فرمایا کہ اس پر آپ اپنی وضاحت کیجیے۔ رضوی کا میرے الفاظ بڑے غور سے سننا پڑیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی۔ رضوی کا اتحاد شیعہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوی اگر کر لے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب رضوی اور رضوی میں کیا فرق ہے یہ علماء ہی بہتر جانتے ہیں۔ رضوی تو جو شیعہ ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں، مگر ہم رضوی نہیں ہیں، ہم ہیں رضوی۔ خدا کی قسم رضوی کا اتحاد کبھی شیعہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عاشق رسول کا اتحاد کبھی غدار رسول سے نہیں ہو سکتا ہے۔ عشاقان رسول کا اتحاد گستاخان رسول سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ شیعوں کو ساتھ لے کر کیسے چلا جا رہا ہے، یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ چٹاگانگ میں کون سے حالات معاملات چل رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہاں کے مقامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اسی چٹاگانگ میں، اسی بنگلہ دیش میں ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے جو میں نے خدا کی قسم پہلی بار سنی کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین شریف سے رجوع فرما لیا تھا۔ یہ میں نے بات پہلی بار سنی ہے۔ اب وہ کون سا کینیڈین کہہ رہا ہے یا امریکن کہہ رہا ہے یا قطرین کہہ رہا ہے یا ملیشین کہہ رہا ہے، یہ وانٹڈ لوگ ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ وہ جب ایک مرتبہ اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اس سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے کسی فتوے سے کو رجوع نہیں کیا۔ حسام الحرمین تو ایمان، کفر اور اسلام کا معاملہ ہے، اس کی تصدیق کا جو معاملہ ہے وہ کفر و اسلام کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین شریف سے جو اس میں علماء حرمین نے اپنی رائے پیش فرما دی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو شائع کر کے قوم تک پہنچا دیا۔ اب یہ حق و باطل کے درمیان حسام الحرمین ایک خط امتیاز بن گیا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اتحاد جو گستاخ رسول ہیں عشاقان رسول کا نہیں ہو سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت تو جبریل امین علی کے لیے لے کے آئے تھے، دھوکے سے محمد کو دے گئے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کے تو 40 پارے نازل ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی۔ جو یہ عقیدے رکھے اس سے
ایک عاشق رسول کا، ایک سنی کا نہ اتحاد کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کس انداز سے فرمائی ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو جس کا محافظ خدا ہو اس کا کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن میں سورہ توبہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب جب تخت خلافت پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے تو ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کرنے کی تحریک چلائی اور معیار حق یہ بنا دیا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ پڑھ کر سنائے اور ساتھ میں دو گواہ لے کر آئے، اور وہ دو گواہ یہ گواہی دیں یہ قرآن کی سورت ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم نے رسول اللہ کی مقدس زبان سے سن کر اس کو یاد کیا ہے، اور دو گواہ یہ گواہی دیں کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو قرآن کو قرآن میں جمع کیا جائے گا۔ یہ معیار بنایا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ سورہ توبہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو جو تم پڑھ کر سنا رہے ہو اس کو قرآن میں کیسے جمع کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں اہل تشریح کہ قرآن کے 40 پارے نازل ہوئے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی، رسول اللہ نے حفاظت نہیں کی۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو علم غیب ہے کہ اس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب صدیق اکبر قرآن کو جمع کرنے کی تحریک چلائیں گے، سورہ توبہ ان کو یاد ہوگی، یہ الفاظ ان کو یاد ہوں گے، مگر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو قرآن کی یہ سورت قرآن میں جمع ہونے سے رہ جائے گی۔ تو رسول اللہ نے انتظام کیسا فرمایا کہ ایک سفر میں تشریف لے گئے، ایک عربی النسل گھوڑا تندرست توانا پسند آ گیا، وہ گھوڑا رسول اللہ نے خرید لیا، قیمت طے ہو گئی، اعرابی کو قیمت ادا فرما دی، گھوڑا لے کر گھر تشریف لے آئے۔ پیچھے پیچھے وہ گھوڑے والا بھی آ گیا اور چلانے لگا، شور مچانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے گھوڑے کی قیمت تو دی نہیں، گھوڑا کیسے لے آئے؟ یہ شور مچانے لگا، چلانے لگا، صحابہ جمع ہو گئے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، یہ چلا رہا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا بکتا ہے؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے محمد نے
میرے گھوڑے کی قیمت نہیں دی، وہ گھوڑا لے کر آ گئے۔ جس وقت وہ گھوڑا رسول اللہ نے خریدا تھا اس وقت وہ گھوڑا تھا یا گھوڑے والا تھا یا وہ گھوڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گھوڑا لے کے آ گئے، گھوڑے کی قیمت نہیں دی۔ جب شور ہوا تو رسول اللہ تشریف لائے، کہا ہاں انہوں نے گھوڑے کی قیمت نہیں دی۔ حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، کہا کیا بکتا ہے تو؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی قیمت نہیں دی اور گھوڑا لے کے آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی تھی۔ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی تھی؟ کہا ہاں۔ کہ لائیے کوئی گواہ، گھوڑے کی قیمت دے دی تو لائیے کوئی گواہ۔ جب گھوڑا خریدا تھا تو وہ گھوڑا تھا، گھوڑے والا تھا یا وہ گھوڑا لینے والے میرے مصطفیٰ تھے، اب گواہی کون دے؟ معاملہ اب طول پکڑ رہا ہے۔ حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے گھوڑے کی قیمت ادا فرما دی ہے، اس کے بعد گھوڑا کی لگام اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ گواہی مل گئی۔ یہ اعرابی جلدی سے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اب ضربہ یضربوں کی گردان میرے اوپر نہ گردان لی جائے۔ اب تو صحابہ جلال میں آ گئے، اعرابی تو بھاگ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گھوڑا لیتے نہیں دیکھا، تم نے قیمت دیتے نہیں دیکھا، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ یہ ہیں عاشق رسول، ایسے ہوتے ہیں عاشقان مصطفیٰ، یہ ہے صحابی رسول۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ہم آپ کے کہنے سے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو ابھی آپ ہی نے تو فرمایا کہ میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی۔ جب میں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے سن لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی، میں نے گواہی دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعام کیا دے رہے ہیں وہ سنیے۔ یہ جو آج اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی، اب میرے مصطفیٰ کا ارشاد سنو۔ میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا اے خزیمہ آج میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو 2 گواہی سمجھا جائے گا۔ آج میں نے تمہیں 2 گواہوں کا مقام دے دیا۔ اب یہ نظر کہاں تک کام کر رہی ہے؟ آئیے اب یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کو یاد ہے اللہ کا کلام ربانی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم۔ یہ پوری سورت یاد ہے مگر کوئی گواہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ سنائی پڑھ کر حضرت صدیق اکبر نے سن لیا، فرمایا کوئی گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کو کیسے جمع کیا جائے؟
تو ایک عاشق صادق اور کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین کیا آپ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک سفر میں گھوڑا خریدا تھا تو اعرابی آ گیا اور گواہی مانگ رہا تھا، تو انہوں نے ہی تو گواہی دی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ آج میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو دو گواہی سمجھا جائے گا۔ میں نے تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے سنا اور یاد آیا یہ واقعہ تو قرآن کی سورہ توبہ کو جمع کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے، میرے مصطفیٰ کا علم غیب یہ تھا، میرے مصطفیٰ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی سورت کو قرآن میں جمع کرنے کے لیے کیسا انتظام فرما رہے ہیں، کیسا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے ایک صحابی کو دو گواہوں کا مقام دے رہے ہیں، اور آج کا یہ گستاخ رسول کہتا ہے کہ انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ تو گستاخ رسول کا اتحاد عاشق رسول سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اس بنگلہ دیش میں اور آپ کے اس چٹاگانگ کی سرزمین پر اگر حضرت سیدنا شاہ احمد اللہ مجد بھنڈاری کا ذکر نہ کیا جائے تو آج کی یہ اعلیٰ حضرت کانفرنس ادھوری رہ جائے گی۔ اگر حضرت سید طیب شاہ کا ذکر نہ ہو تو یہ محفل مکمل نہیں ہوگی۔ اگر چٹاگانگ کی سرزمین پر اجلاس ہوں، جلسے ہوں بڑے بڑے، اور حضرت مولانا عزیز الحق القادری شیر بنگلہ کا نام نہ آئے تو وہ محفل میں چاشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جو یہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ دین ہے مجد بھنڈار کی کہ انہوں نے آپ کے اس ملک کے بنگلہ دیش جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، اس ملک کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور اپنے سلسلے میں داخل فرما کر آپ کی سنت کی حفاظت کی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور جامعہ احمدیہ سنیہ یہ قائم ہوا، اس ادارے کو قائم فرمایا حضرت مولانا سید طیب شاہ صاحب نے، حضرت احمد شاہ سرکوٹی شہنشاہ سرکوٹ نے جب اس ادارے کو قائم کیا تو فرمایا کہ میں اس مدرسے کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھ رہا ہوں۔ تو آج ہم ان کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے اس جملے کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، دور و دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ احمدیہ سنیہ کے طلباء کی، وہاں کے اساتذہ کی، وہاں کے علماء کی یہ برکت ہے کہ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی اس طریقے سے حفاظت کی ہے۔ اور حضرت مولانا عزیز الحق القادری شیر بنگلہ، انہوں نے ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول سے ساری زندگی جنگ فرمائی، تعلیمی جنگ فرمائی،
ساری زندگی تقریری جنگ فرمائی، ساری زندگی ان کے عقائد باطلہ اجاگر کرتے رہے، سامنے لاتے رہے اور یہی پیغام دیتے رہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شیر بنگلہ ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے۔ تو اگر اس اجلاس میں جن اکابرین نے، علماء نے اور بڑی بڑی خانقاہوں نے جو پیغام دیا تھا اعلیٰ حضرت، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ آج میں کوئی تفصیلی گفتگو پیش نہیں کروں گا، مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنا چاہتا ہوں، اور مجھے مضمون اتنے دے دیے گئے ہیں کہ میں سوچتا یہ ہوں کہ کون سا مضمون میں اٹھاؤں اور کس مضمون کو میں مرکز بناؤں اور اس کے گرد میں اپنی تقریر آگے بڑھاؤں۔ تو میں بات شروع کروں گا اپنی اس دور سے کہ ہم مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے ایک تحریک چلائی، کہا اسلام نیا مذہب ہے، نیا مذہب ہے اسلام، ہمارا بہت پرانا مذہب ہے، یہ اسلام نیا مذہب ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، دنیا میں اسلام سے زیادہ پرانا مذہب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نیا مذہب ہے۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کب پڑی؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی ہے اسلام کی بنیاد۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے مل کر ہمارا ایک کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو ظاہر سے آپ کا جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں۔ بھئی مسلمان آپ کیسے بنے؟ کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کلمہ بنیاد ہے اسلام کی، محمد الرسول اللہ بنیاد ہے اسلام کی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ مگر ترتیب کیا ہے اس جملے کی؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، اور بعد میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ ایسے ہی پڑھیے، پہلے کہیے محمد الرسول اللہ، بعد میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ ترتیب تو یہ ہے۔ یہ ترتیب ہماری تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب ان علماء کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے میرے خدا نے دی ہے۔ پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے حبیب کے کلام کو مقدم فرما دیا۔ تو یہ کلمہ آپ نے پڑھا، یہ کلمہ آپ نے پڑھا، تبھی تو آپ مسلمان ہیں۔ بولو بھائی مسلمان آپ کیسے بنے؟ کلمہ پڑھانا مسلمان ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت آدم اپنے ساتھ کلمہ لائے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر یہ کلمہ خود نہیں پڑھا تھا، یہ تو آدم کی قوم نے پڑھا تھا، مگر حضرت آدم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں، حضرت داؤد بھی مسلمان ہیں، حضرت زکریا بھی مسلمان ہیں، حضرت یحییٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں، اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کو مسلمان آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں۔ یہ جو تحریک چلا رہے ہیں یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، یہ گمراہ فرقے، یہ گستاخ فرقے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نیا مذہب ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نیا مذہب نہیں ہے، اسلام تو کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ تم تھے، نہ ہم تھے، نہ اجالا تھا، اندھیرا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ میرے خدا نے ارشاد فرما دیا ھذا محمد الرسول اللہ، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے حضرت آدم کا مٹی کا پتلا تیار فرمایا، اپنی طرف کی روح ظاہر فرمائی، روح جس میں آدم میں گئی پلٹ آئی، پھر روح ظاہر فرمائی، پھر روح جسد خاکی میں گئی، پھر پلٹ آئی۔ اللہ نے جو نور اپنے نور سے ظاہر فرمایا، جو خاص مقام قرب الہی میں عبادت الہی کر رہا ہے، خاص مقام قرب سے لیا اور حضرت آدم کی پشت میں ظاہر فرما دیا۔ اب روح ظاہر فرمائی، روح جس میں آدم میں گئی ٹھہر گئی۔ یہ برکت ہے نور محمدی کی، روح ٹھہر گئی، روح ٹھہر گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو کہ آگے کہا ملائکہ کو سجدہ کیجئے، سب سجدے میں چلے گئے، سب نے سجدہ کر لیا۔ ایک اکڑ گیا، گھمنڈ کر گیا، تکبر کر گیا، غرور کر گیا، سجدہ آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سجدہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرنا تھا کہ اللہ نے مردود بارگاہ الہی بنا کر زمین میں پھینک دیا، مردود ہو گیا۔ تو فرشتوں نے دیکھا یا اللہ یہ تو ہیڈ آف دا انجیل تھا، یہ تو ہماری جماعت کا استاد تھا، اسے نکال دیا۔ تو جلدی سے انہوں نے دوسرا سجدہ کر لیا۔ تو اللہ نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، مگر فرشتوں نے، ملائکہ نے ایک سجدہ نہیں کیا، دوسرا سجدہ بھی کر لیا۔ تو یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ یہ دوسرا سجدہ ملائکہ نے جو ادا کیا، یہ سجدہ ہے سجدہ شکر، اور ملائکہ نے جو پہلا سجدہ کیا وہ پہلا سجدہ تھا سجدہ حکم۔ تو اللہ کو اپنے ملائکہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نماز میں سجدے کرتے کہ نہیں کرتے؟ زور سے بولیے، ایک سجدہ کرتے ہو کہ دو سجدے کرتے ہو؟ نماز میں دو سجدے کرتے ہیں آپ، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، وتر ہو، واجب ہو، چاہے موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایک سجدہ نہیں،
2 سجدے کرتے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے ملائکہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے نماز پڑھنے والوں پر 1 سجدہ نہیں بلکہ 2 سجدوں کو لازم فرما دیا ہے۔ نماز میں جو تم سجدے کرتے ہو وہ پہلا سجدہ سجدہ حکم ہے اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا تو زمین میں پھینکا گیا شیطان، جنت میں ٹھہرائے گئے حضرت انسان۔ ایک عرصے کے بعد حضرت آدم نے جب جنت میں تنہائی محسوس کی تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم نے جنت میں جب اپنے پاس ایک عجیب و غریب شے کو بیٹھا دیکھا تو آنکھ اٹھا کر دیکھا، بڑے غور سے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اللہ کا حکم آ گیا، آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ رک گئے۔ پھر حضرت آدم نے حضرت حوا کو بس چھونا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، اللہ کا حکم آ گیا، اے آدم ہاتھ مت لگانا، یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، ہاتھ مت لگانا۔ ٹھہر گئے۔ اللہ کا حکم آ گیا جنت کو سجا دیا جائے، اللہ کا حکم آ گیا آدم کو دولہا بنا دیا جائے، اللہ کا حکم آ گیا حوا کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے، اللہ کا حکم آ گیا جنت میں ملائکہ کو جمع کر لیا جائے، اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم سے جنت کو سجا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دولہا کی طرح سجا دیا گیا، حضرت حوا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چٹاگانگ میں نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نکاح ہوتے ہیں چٹاگانگ میں، تو یہ چٹاگانگ میں کوئی پہلا نکاح تھوڑی ہو رہا ہے، تو چٹاگانگ کا نکاح، پھر اس کا نکاح، پھر اس کا نکاح، پھر اس کا نکاح، تو سب سے پہلا نکاح کب ہوا، کہاں ہوا، کس نے پڑھایا، کس کا پڑھایا، کس سے پڑھایا؟ تو تاریخ کا سب سے پہلا نکاح جنت میں اللہ نے حضرت آدم کا حضرت حوا سے پڑھایا۔ یہ تاریخ کا پہلا نکاح تھا۔ ایک بات بتاؤں، جب یہاں چٹاگانگ میں نکاح ہوتے ہیں تو مہر رکھے جاتے کہ نہیں رکھے جاتے؟ مہر مقرر ہوتا ہے۔ اب میں کسی کا مہر تو پوچھ نہیں سکتا کیونکہ یہ راز کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کا مہر پوچھا نہیں جاتا ہے اور نہ کوئی بتاتا ہے کہ ہمارا مہر کتنا ہے۔ مگر ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں تو وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، بمبئی کا مہر 30 لاکھ، اور آگے بڑھ جاؤ 50 لاکھ، بڑے بڑے مہر رکھے جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں 50 لاکھ نہیں 1 کروڑ رکھ لو، دینا تھوڑی ہے، دینا تھوڑی ہے، رکھ لو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مہر مقرر ہو گیا وہ ادا کرنا پڑے گا، چاہے معجل ہو چاہے غیر معجل ہو۔ جو مہر ادا ہو گیا، جو مہر مقرر ہو گیا نکاح کے وقت، وہ مہر دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اللہ نے حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے پڑھایا تو کچھ مہر بھی تو رکھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ہاں، اللہ نے حضرت آدم کا مہر مقرر فرمایا۔ جانتے ہو مہر کیا مقرر فرمایا؟ مہر یہ مقرر فرمایا کہ اے آدم تم میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ حضرت آدم کا مہر رکھا گیا۔ جنت میں ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو تنہا حضرت آدم نہیں اتارے گئے، حضرت آدم کے ساتھ ان کی رفیق حیات
حضرت حوا بھی جنت سے دنیا میں اتار دی گئیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، حضرت حوا اللہ کی نبی نہیں ہیں۔ تو حضرت حوا اللہ کی کون ہے؟ حضرت حوا ہیں اللہ کی ولی۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ جنت سے جب دنیا میں بھیجا گیا تو تنہا نبی نہیں بھیجا گیا، جنت سے دنیا میں دو بھیجے گئے، ایک نبی بھیجا گیا، ایک ولی بھیجا گیا۔ جنت سے دنیا میں دو آئے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، حضرت آدم الگ، حضرت حوا الگ۔ جب ملاقات ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم کے یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی، بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ایک چھیلا ایک میاں، ایک چھیلا ایک میاں پیدا ہوئے۔ پھر حضرت آدم کے یہاں ایک میاں ایک چھلا پیدا ہوا۔ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ پہلے سال والا لڑکا، پہلے سال والا چھیلا اور دوسرے سال والی میاں سے نکاح کر دو۔ دوسرے سال والا بیٹا اور پہلے سال والی بیٹی سے نکاح کر دو، وہ ہو گیا۔ اب آدم کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، آدم کے بیٹوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، آدم کی بیٹیوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، آدم کے پوتوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں، پوتیوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں، نواسوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں، نواسیوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اب دنیا ترقی کر رہی ہے، اب دنیا پھیل رہی ہے۔ اب خوب جب دنیا پھیل گئی، خوب جب انسان کثرت سے ہو گئے، حضرت آدم کی اولادیں بہت جب پیدا ہو گئیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمین میں تو پہلے شیطان موجود ہے، حضرت انسان تو بعد میں آئے۔ زمین میں پہلے آبادی اجنہ، پھر شیاطین۔ تو شیاطین کی آبادی تو پہلے تھی، شیطان تو پہلے زمین میں موجود تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب خوب انسان پھیل گئے، حضرت آدم کی اولادیں جب خوب پھیل گئیں، تو اب شیطان جی آگے بڑھے، انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اب جو شیطان کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو شیطان کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو حضرت آدم کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، وہ موحد بن گیا، وہ بچ گیا۔ جو شیطان کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اب کفر و اسلام کا معاملہ اسی دور سے شروع ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب جو حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا، جو بلم بعور کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی، شریعت بدلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ بچ گیا۔ جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ موحد بن گیا، وہ بچ گیا۔ جو نمرود کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگو، پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی، شریعت بدلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا۔ جو حضرت عیسیٰ کے کہنے پر چلا وہی موحد بنا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چلا وہی بچ گیا۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وہ بچ گیا۔
اور جو فرعون کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی، شریعت بدلی۔ 571 سال کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مومن بن گیا، وہ مومن بن گیا، وہ بچ گیا۔ جو ابو جہل کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو ابو لہب کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو عتبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو شیبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہی مومن بنا، جو گستاخوں کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال مبارک کے بعد تخت خلافت پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے۔ اب جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو صدیق اکبر کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو صدیق اکبر کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو منکرین زکوٰۃ کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ جی، جو منکرین زکوٰۃ کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا۔ خلافت بدلی، تخت خلافت پر فاروق اعظم رونق افروز ہو گئے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو جو فاروق اعظم کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو فاروق اعظم کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو فاروق اعظم کے دامن میں آ گیا وہ مومن بن گیا، جو مجوسیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، خلافت بدلی، تخت خلافت پر عثمان غنی آ گئے۔ اب جو عثمان غنی کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو عثمان غنی کے دامن کرم میں آ گیا وہ مومن بن گیا، جو عثمان غنی کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو نصرانیوں کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر خلافت بدلی، پھر دور بدلا، پھر اقتدار بدلا، پھر اختیار بدلا، پھر خلافت بدلی۔ تخت خلافت پر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا آ گئے۔ اب جو مولا علی کے کہنے پر چلا، جو مولا علی کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو حضرت مولا کائنات کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ مومن بن گیا، جو خارجیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں، ذرا آپ دیکھیے، جو حضرت امام حسین کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، وہ مومن بن گیا، جو امام حسین کے کہنے پر چلا وہی جنتی ہوا، جو امام حسین کے کہنے پر چلا وہی مومن بنا، جو یزید کے کہنے پر چل گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو حسین کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو یزید کے کہنے پر چلا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ لوگوں، غوث اعظم کا زمانہ ہے، غوث اعظم کا دور ہے، غوث اعظم کی کرامتیں دکھ رہی ہیں۔ جو غوث اعظم کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو غوث اعظم کے کہنے پر چل گیا وہ مومن بن گیا، جو غوث اعظم کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ خواجہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟
خواجہ غریب نواز کا زمانہ بھی آپ دیکھتے چلیے، یہ خواجہ کا دور ہے، اجمیر کی دھرتی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا دور ہے۔ جو حضرت خواجہ کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو خواجہ غریب نواز کے دامن کرم میں آ گیا وہ مومن بن گیا، جو جے پال جوگی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو جوگی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہوا، جو خواجہ کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ اس دور میں جو احمد رضا کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، جو اعلیٰ حضرت کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا، جو اعلیٰ حضرت کے کہنے پر چلا وہ عاشق مصطفیٰ بن گیا، جو اعلیٰ حضرت کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو اشرف فعلی تھانوی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو امبیٹوی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو نانوتوی کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا، جو عاشق رسول کے کہنے پر چلا وہ مومن بنا، جو گستاخ رسول کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ اس دور میں امام احمد رضا حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز ہے، حق و باطل کے درمیان ایک خط کھینچ دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا۔ ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے احمد رضا۔ جب انہوں نے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، یہ دور کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا کہ جب انگریزوں کے اشارے پر ایک عقیدہ قوم کو دیا گیا تھا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا تو بریلی سے 19 سال کا نوجوان احمد رضا نام کا کھڑا ہوا اور یہ پیغام دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا، قیام کرو گے خیال آئے گا۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ پھر ایک عقیدہ قوم کو اور دیا گیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک ساری بدعقیدگیت تڑپ رہی ہے، پھڑ پھڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلال کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی ہے۔ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ کو بڑے بھائی کے برابر کہا گیا۔ پھر کہا گیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ جب علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا تو پھر بریلی سے ایک شخصیت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم غیب نبوت پر ایسے ثبوت پیش فرمائے، ایسے دلائل و براہین کے انبار لگائے کہ آج تک دنیائے بدعقیدگیت اعلیٰ حضرت کے دلائل کا کوئی جواب ہی نہیں لا پا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہونے سے انکار کیا گیا۔ جب رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا
تو پھر بریلی سے کھڑا ہوا تو ایک امام احمد رضا کھڑا ہوا اور انہوں نے جواب دیا، اور حاضر و ناظر ہونے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت پھر وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ رسول اللہ کے اقتدار پر دلائل اور اختیار پر دلائل دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔ یا اللہ، یہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں جواب دے رہے ہیں؟ کہ ہندوستان میں اس وقت تو بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، اس وقت تو پاکستان بھی ہندوستان میں تھا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بڑا وسیع و عریض ہندوستان تھا، اس غیر منقسم ہندوستان میں یہ ایک تنہا اعلیٰ حضرت ہی کیوں جواب دے رہے ہیں؟ کیا اور کوئی عالم نہیں تھا؟ کیا اور کوئی عاشق رسول نہیں تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں نظر آ رہے ہیں؟ علم غیب کی بات آئے دلائل دو گے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ حاضر و ناظر کی بات آئے، سنیت کی بات آئے تو دلیل دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔ کتابیں کھلیں گی اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں کھول کے بیٹھیں گے آپ، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا کوئی اور خانقاہ نہیں تھی؟ آپ کا تو کہیں بھی نام نہیں آ رہا ہے۔ جو علم غیب، جو آج بریلی کی مرکزیت پر حملہ کر رہے ہیں، جو آج بریلی کی علمیت پر حملہ کر رہے ہیں، جو آج بریلی کے مرکز عقیدت ہونے پر حملہ کر رہے ہیں، جو آج بریلی کے مرکز علم ہونے پر حملہ کر رہے ہیں، کہیں بھی نام نہیں آ رہا ہے۔ ایسا مت کیجیے آپ کے زبان کھولنے پر قوم مجبور ہو جائے، ایسا مت سوچئے کہ لوگ جواب دینے پر آئیں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ علم غیب کی بات ہے، حاضر و ناظر کی بات ہے، حیات النبی کی بات ہے تو بریلی ہی آگے ہے۔ کیا ہندوستان میں اور کوئی خانقاہ نہیں تھی؟ ساری خانقاہیں تھیں، مگر میں علماء کی موجودگی میں بڑی صفائی کے ساتھ خدا کی قسم یاد کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، مگر خدا کی قسم اگر کوئی خانقاہ منصع شہود پر نہیں تھی تو خانقاہ رضویہ نہیں تھی۔ خانقاہ رضویہ تو بہت بعد میں بنی ہے، نہیں تھی تو خانقاہ رضویہ نہیں تھی۔ تو دوسری خانقاہیں تھیں، میں نام نہیں لوں گا، میں نام لوں گا، میں کوئی گستاخ تھوڑی ہوں کہ کسی کا بھی نام لے دوں تمہاری طرح، میں بے ادب تھوڑی ہوں کہ دوسری خانقاہوں کا نام لو، فلا 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 فلا، رٹو پیر تھوڑی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جن سے علوم و فنون میں استفادہ کیا وہ خانقاہ، کون سی خانقاہ؟ خانقاہ مارہرہ۔ اس کے سجادہ نشین اعلیٰ حضرت کے پیر حیات تھے، تو اعلیٰ حضرت کے پیر نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اچھا چلیے، میں کسی اور کو نہیں کہوں گا، اپنے آپ کو کہوں گا۔ مارہرہ میں اعلیٰ حضرت کے پیر بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے پیرزادے بھی تھے، حضرت ابو الحسین احمد نوری بھی تھے، جن سے اعلیٰ حضرت نے کچھ علوم پر استفادہ حاصل کیا ہے، وہ بھی حیات تھے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ اچھا یہ ایسا ہی نہیں کہ وہ تھے، اعلیٰ حضرت کے والد بھی تھے کہ جن سے اعلیٰ حضرت نے تمام علوم و فنون پڑھے ہیں، حاصل کیے ہیں، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی حیات تھے، تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ علم غیب کا انکار ہو رہا ہے، کوئی کسی کے مرکز پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے، ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی حیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ حال کا نوجوان مولانا احمد رضا
جب کوئی معاملہ آ رہا ہے تو جواب صرف احمد رضا دے رہے ہیں. کب سے؟ 19 سال کی عمر سے سارے جوابات اعلیٰ حضرت دیتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات کیا ہے؟ یہ سب چپ ہیں. ایک جواب دینے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا. تمام مسائل کے حل کرنے والے کا نام ہے احمد رضا. جب جب دین پر حملہ ہو رہا ہے، جب جب شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، جب جب اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، تو جواب صرف ایک تنہا احمد رضا دے رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اکیلے احمد رضا ہی کی ذمہ داری تھی اور کسی کی ذمہ داری نہیں تھی. میں کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری تو سب کی تھی. تو کیا یہ جواب دینا نہیں جانتے تھے؟ نہیں، جواب دینا جانتے تھے. تو جواب کیوں نہیں دیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا مقام یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑے مدرسے کے بڑے سے بڑے عالم کا جواب دینے کے لیے ہمارے مدرسے کے چھوٹا سے چھوٹا طالب علم کافی ہوا کرتا ہے. بڑے سے بڑے عالم کا جواب دینے کے لیے ان کے شاگرد کافی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا وسیع الرحمان تم چلو، مفتی معین الدین اشرفی تم چلو، مولانا صادق الرحمان تم چلو. نہیں، طالب علم کافی ہیں، نبٹ لیتے ہیں. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. بڑے بڑے موجود تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا جواب دینا نہیں جانتے تھے؟ جواب دینا جانتے تھے. جواب دیتے بھی کیسے؟ ان ادیان باطلا کا، ان فرقہائے باطلا کا، ان گستاخان اولیاء کا، ان غداران خدا کا، ان باغیان رسول کا جواب دینا اللہ نے احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا. احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا. احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا. جواب دینا جانتے تھے مگر جواب نہیں دیا. ان بڑوں نے مل کے ایک کو بڑا مان لیا. ان بڑوں نے مل کے ایک کو بڑا مان لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. مرکز علم پر حملہ، مرکز عقیدت پر حملہ، مرکز اہل سنت پر حملہ نہیں چلے گی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں، بات میری کہاں سے کہاں نکلتی چلی جا رہی ہے. میں ان مسائل کا جواب دینے کے لیے نہیں، ان مسائل کا اٹھتے ہوئے اور سلگتے ہوئے مسائل کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی چٹاگانگ کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے علم کا حاصل کیا اور یہاں چٹاگانگ میں آئے اور انہوں نے حق کا پرچم بلند کیا. جب اس وقت کے اکابرین علماء نے دیکھا، اعلیٰ حضرت کی فکر کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے نظریوں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے دلائل کو دیکھا، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا کہ مجھے مرکز علم مان لینا. اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا تھا. یہ اس وقت کے اکابرین علماء نے کہا. یہ اصاغرین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت کے اکابرین علماء نے بریلی کو مرکز علم بھی مانا، مرکز عقیدت بھی مانا، مرکز اہل سنت بھی مانا. اور جب تک بریلی میں اعلیٰ حضرت ہیں، بریلی مرکز علم بھی ہے، مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز اہل سنت بھی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، بریلی مرکز علم توصیف رضا کی ذات سے نہیں ہے، ہماری تمہاری ذات سے نہیں ہے. بریلی مرکز ہماری تمہاری ذات سے نہیں. بریلی اگر مرکز ہے تو احمد رضا کی ذات سے ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہے. تو جب تک بریلی میں اعلیٰ حضرت ہیں بریلی مرکز رہے گا. اور مرکز علم کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے جس کو کہیں کہ فلاں تھا، کچھ نام تو ایسے لیے آپ نے جو مرکز علم نہ کبھی تھے نہ کبھی رہے ہیں. کنٹروورسی مت پیدا کیجیے. یہ قوم ہے، اعلیٰ حضرت کی عاشق ہے، دیوانی ہے.
اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بے لوث خدمت کی ہے دین کی، شریعت کی۔ جب جب مصطفیٰ کے دین پر حملے ہوئے ہیں تب تب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مصطفیٰ کی شریعت کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور سیدوں کی سیادت پر جب جب حملہ ہوا ہے، سید چاہے کچھوچے کا ہو، سید چاہے مارہرے کا ہو، سید چاہے چٹاگانگ کا ہو، اعلیٰ دربار کا ہو، مائی بھنڈار کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، جب جب سیادت پر حملے ہوئے ہیں تب تب بریلی سے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو تیر سیدوں کی طرف چل رہے تھے، جو تیر بزرگوں کی طرف چل رہے تھے، جو تیر غوث اعظم کی طرف چل رہے تھے، جو تیر رسول اللہ کی طرف چل رہے تھے، احمد رضا اپنا سینہ پیش کرتے چلے جا رہے تھے کہ احمد رضا کے سینے کو گھائل کر دینا مگر بزرگوں کی طرف تمہارا تیر نہ جانے پائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک کے بارے میں بھی بار بار آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلک تو 4 تھے، یہ 5واں کہاں سے آ گیا؟ تو اس 5ویں مسلک کو آپ مت کہیے، یہ آپ سے پچ نہیں رہا ہے، اسی لیے آپ بول رہے ہیں یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا۔ یہ 5واں مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک امام اعظم کا دوسرا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے اور ہر علاقے میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب اس علاقہ بنگال میں جب فتنے اٹھے تو حضرت سیدنا احمد اللہ مائی بھنڈاری کھڑے ہوئے اور فتنوں کی سرکوبی کی، اور جب اور سلسلے کے فتنے اٹھے تو حضرت سیدنا طیب شاہ صاحب وہ بھی اعلیٰ حضرت کی برکتیں لے کے آئے، جی اعلیٰ حضرت کی برکتیں لے کے آئے، حجت الاسلام کی برکتیں لے کے آئے، مفتی اعظم ہند کی برکتیں لے کے آئے، جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، جن کی آگے انہوں نے زانو و ادب طے کیا تھا۔ اس مقدس شخصیت کا نام ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد لائل پوری۔ اعلیٰ حضرت کی برکتیں مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد لائل پوری کی معرفت سے، حجت الاسلام کی برکتیں لے کر، مفتی اعظم ہند کی برکتیں لے کر آئے اور بیٹھ گئے ہیں چٹاگانگ کی سرزمین پر۔ چٹاگانگ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور اسی مرکز پر پورے بنگلہ دیش نے اسی مرکز پر محور کیا اور اسی مرکز کے ارد گرد گھومتے رہے، اور انہوں نے مختلف علاقوں میں سنیت کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، بدعقیدیت کی سرکوبی کے لیے مدرسے قائم کیے جگہ جگہ۔ اور آج ہم مولانا طیب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ علماء انہی کے مرید اکثر و بیشتر، انہی کے دربار کے فیض یافتہ، انہی کی ذات سے فیض لیے ہوئے، مائی بھنڈار کا فیض لیے ہوئے، حضرت طیب شاہ صاحب اور ان بزرگوں کا فیض لیے ہوئے، اعلیٰ حضرت کا فیض۔ یہ مدرسہ جامعہ احمدیہ سنیہ ہے۔ اس مدرسے کے طلباء اور جو مدارس انہوں نے قائم کیے، ان مدارس کے علماء اور طلباء جو ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے خادم ہیں، خدمت کر رہے ہیں مسلک کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، جامعہ احمدیہ سنیہ کو، اور جامعہ طیبیہ بھی تو ہے کہیں، مدرسہ طیبیہ، کامل مدرسے کو اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین و سنیت کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ان مدارس اسلامیہ کو عظیم قلعہ بنا دے، اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے، اور تمام مدارس اہل سنت، جو مدارس جو ہیں ان مدرسوں سے فیض لے کر آگے بڑھے، تو علاقے علاقے میں
اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو پیدا فرما دیتا ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا ہے یا بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں سے فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی ونعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ علماء و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ خواتین بشمول من حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ یا اللہ بحق سلیمان ابن داود علیہ السلام و بحق احین اشراحین و بحق علیقا ملیقا تلیقا انت تعلم ما فی القلوب و بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و بحق یا مؤمن یا مہیمن صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ گرد علاقہ حاضر و گرد جملہ حاضرین جملہ خواتین جملہ مریدین جملہ طلباء جملہ علماء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔